اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ خواب کے اندر حج کرنا، حج کا سفر کرنا، خواب کے اندر حج کے لیے جانا، خواب کے اندر حج کی تیاری کرنا، خواب کے اندر یہ دیکھنا کہ حج کے لیے تیاری کر کے حج کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، خواب کے اندر بیت اللہ کا طواف کرنا، خواب کے اندر آب زمزم پینا، خواب کے اندر حجر اسود کو بوسہ دینا، خواب کے اندر صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، خواب میں احرام باندھنا، خواب میں طواف کرنا، ان خواب میں قربانی کرنا، خواب میں حلق یا قصر کروانا، اس کی کیا کیا تعبیرات ہو سکتی ہیں۔ چلتے ہیں تعبیرات کی طرف۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب کے اندر حج کرنا حقیقی زندگی کے اندر حج یا عمرہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی زندگی میں حج یا عمرہ کروائیں گے، بیمار ہے تو شفا پائے گا، قرض دار ہے تو قرض سے نجات پائے گا، اگر پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات ملنے کی طرف اشارہ ہے، اور اگر مسافر ہے خیر خیریت سے سکون سے اپنے وطن واپس لوٹنے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر حج کی تیاری کرنا حج یا عمرہ کرنے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ حج کرنے کو گیا مگر حج نہ کر سکا، لمبی زندگی پانے کی علامت ہے، اس کے کام انتظامات سے ہوں گے، رزق حلال میں اضافے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر خواب کے اندر حج کا سفر کرے یا خواب کے اندر حج کا سفر کرتے ہوئے دیکھنا حج یا عمرہ کرنے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر ایسا شخص دیکھے جس پر حج فرض ہے، وہ دیکھے کہ وہ حج پر نہیں گیا، یہ مال کے اندر خیانت کرتا ہے، خیانت کرنے کی علامت ہے، اس کو چاہیے توبہ بھی کرے، اگر اس پر حج فرض ہے تو حج کرے۔ خواب کے اندر عرفہ کا دن یعنی کہ 9 ذی الحجہ کو دیکھنا بہت اچھا ہے، کسی سے صلح کرنے کی علامت ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ حج یا عمرے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ خواب کے اندر بیت اللہ میں نماز پڑھنا، حقیقی زندگی میں نمازیں خشوع خضوع سے پڑھے تو روحانی ترقیاں ملیں گی، بزرگی پائے گا، عزت اور عظمت میں اضافے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب کے اندر مکہ کے اندر ہونا، بیت اللہ میں ہونا امن پانے کی علامت ہے، خوف سے امن میں آئے گا، دہشت میں ہے تو دہشت سے امن میں آئے گا، پریشان ہے تو پریشانی سے نجات پائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اگر کوئی شخص خواب کے اندر حجر اسود پر ہاتھ لگاتا ہے، اس کو چومتا ہے، اہل عرب سے نفع پانے کی علامت ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجر اسود بالکل سفید تھا، جنت کا پتھر تھا، یہ مسلمانوں کے گناہوں کو چوس چوس کر یہ حجر اسود ہو گیا، سیاہ ہو گیا ہے۔ تو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں آب زمزم پینا، کوئی کھوئی ہوئی چیز واپس ملے گی، بیمار ہے تو شفا پائے گا، یا حقیقی زندگی میں جا کر آب زمزم پیے گا، اور لمبی زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ خواب کے اندر حجر اسود کا بوسہ لینا، اس کو چومنا، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیندار ہونے کی علامت ہے، حج یا عمرہ کی توفیق ملنے کی طرف اشارہ ہے، یا کسی صاحب علم سے اس کے علم میں اضافے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حج یا عمرہ کی توفیق ملنے کی علامت ہے۔ خواب میں احرام باندھنا شادی ہونے کی علامت ہے، شادی شدہ دیکھے تو حقیقی زندگی کے اندر حج یا عمرہ کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں طواف کرنا بزرگی پانے کی علامت ہے، عزت اور عظمت میں اضافے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب کے اندر اپنا حلق یا قصر کروانا پریشانیوں سے نجات ملے گی، نیکی کرے گا، دیندار ہوگا، گناہوں سے کفارے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب کے اندر یہ دیکھنا کہ اس نے طواف وداع کیا ہے، آخری طواف کیا ہے، یا شیطان کو کنکر مارے ہیں، گناہوں سے توبہ کرے گا، حج کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے۔ خواب کے اندر قربانی کرنا، حج کی قربانی
कुर्बानी करना आमाल की कबूलियत की तरफ इशारा है। हकीकी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी कुर्बानियाँ करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ कबूल होंगी। अगर आपने इस जैसा कोई ख्वाब देखा है, हम आई बटन के अंदर प्ले लिस्ट डाल रहे हैं, वहाँ पर अपने ख्वाब की ताबीर मालूम कर सकते हैं। अगर हमसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हैं कमेंट्स में ख्वाब लिखिएगा, आपके ख्वाब की ताबीर आपको बताई जाएगी। पर्सनल में पूछना चाहते हैं, रूहानी मसला डिस्कस करना चाहते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या इस्तिखारे के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मुस्तनद ताबीरात मिलती हैं।